قرآن و حدیث میں اور حق سے منہ پھیرتے ہیں یہ بھی اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ لہذا علماء طلباء عوام اس بات کو نظر انداز رکھے کہ کبھی اس دنیا میں شیطان کے جال میں ہم نہ پھنسے، کبھی قرآن و حدیث کے مقابلے میں ہم اکابر پرستی کے شکار نہ ہو جائیں، کبھی قرآن و حدیث کے مقابلے میں ہم قبر پرستی کے شکار نہ بن جائیں۔ بھائیو، حق پہچاننے کے لیے اور حق جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں۔ میں نے خود اس دور کو دیکھا ہے کہ ہم کہتے تھے وہ کچھ ہوگا جو شیخ عبدالقادر جیلانی چاہے گا، یہ ہمارا عقیدہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی فضل کے ذریعے ہم کو اس گمراہ عقیدے سے نکال کر قرآن و حدیث کے عقیدے سے منور کیا۔ یہ اللہ کا فضل کریم عظیم ہے۔ اور کبھی کبھی ہم کہتے تھے اللہ کی یہ قرآن و حدیث تو ناقص ہے، امام کے بغیر، مجتہد کے بغیر، کسی امام کے بغیر یہ کس طرح کامل ہو سکتا ہے؟ ہزار گمراہیوں میں ہم پھنسے تھے، لیکن ابتدا سے میرے اندر اس بات کی پوری کوشش اور تمنا تھی کہ میں حق تک پہنچ سکوں۔ ہر دور میں نے جب دلیل سنی ہے تو میں نے دلیل کا مقابلہ نہیں کیا، بلکہ میں دلیل کے سامنے سرخم تسلیم ہوں۔ اور یہ سب سے بہترین چیز ہے، اگر ہمارے علماء نے ضد چھوڑ دیا، حسد چھوڑ دیا اور انانیت چھوڑ دیا، تو اللہ کی قسم سب علماء اس بات پر مطمئن ہوں گے کہ اہل الحدیث کا پیغام حق کا پیغام ہے، اور اہل الحدیث وہ لوگ ہیں جو لوگوں تک قرآن و حدیث کا پیغام پہنچاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یا تو شیطان نے ہمارے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور یا ہم نے تعصب کے چشمے لگائے ہیں اور ہم حق کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے ضد چھوڑ دیا تو الحمدللہ قرآن و حدیث کا یہ پیغام، یہ انتہائی کامل پیغام ہے، اس میں ہمارا بڑائی ہے، اس پر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس مضمون کی طرف اشارہ کی ہے، فرمایا مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو کامیاب ہو گیا عظیم کامیابی پر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن و حدیث، اس میں ہمارا نجات ہے۔ قرآن و حدیث کے علاوہ، اے بھائیو یہ سن لو، قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی ایسا راستہ نہیں جس پر چل کر ہم کامیاب ہو جائے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں اور کامیابی چاہتے ہو تو قرآن و حدیث پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ قرآن عقیدے کا اصلاح کر رہا ہے، اور احادیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے میدان میں انسان کو روشنی دیتا ہے، انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ اے کراچی والو، ذرا کان کھول کر قرآنی پیغامات کو سن لینا، ذرا کان کھول کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سن لینا، اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے ذریعے منور کرو۔ قرآن و حدیث
کا مقابلہ کسی بھی صورت میں نہ کر. یہ حق موقف ہے. اللہ کی قسم جس میں جتنا بھی قوت ہو وہ قرآن و سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی جتنا بھی باعلم ہو، صرف نحو منطق فلسفہ کا جتنا بھی ماہر ہو، لیکن وہ حق کا مقابلہ انشاءاللہ نہیں کرے گا. اور اللہ نے فرمایا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. حق ہمیشہ اونچا رہے گا. حق کے مقابلے میں جو چیزیں آئیں گے وہ ختم ہو جائے گا. یہ یاد رکھنا حق اللہ تمام دنیا پہ شائع کرے گا. ایک دن آنے والی ہے ایک کراچی والوں کہ حق صرف اسٹیج سے نہیں، انشاءاللہ یہ فضلاء، یہ طلباء، یہ علماء انشاءاللہ آئندہ دور میں یہ ہر بندہ حق کا داعی ہوگا. اس کراچی میں صرف نہیں، تمام پاکستان اور دنیا عالم میں قرآن و حدیث کی آواز انشاءاللہ اونچا رہے گا. اس کے مقابلے کی کوشش نہ کرو بھائیو. بس قرآن و حدیث پر عمل ضروری ہے کہ ہم عمل کریں قرآن و سنت پر. اپنی قبر کو بنائیں قرآن و حدیث کے اقوال اور ارشادات کے مطابق. اپنی آخرت سنوائے اللہ کی کتاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق. جو آدمی بھی اس دنیا میں حق کو قبول کرے اس پر امتحانات بھی آئے گا، آزمائشیں بھی آئیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد بھی ضرور کرے گا انشاءاللہ. میں نے جب اعلان حق کی تو اس معاشرے کی بھی عجیب دستور ہے. میں جب بریلوی تھا اور اللہ کی توحید کے مقابلے میں قبر پرستی کا دعوت دے رہا تھا تو لوگ مجھے شاباشی دے رہے تھے کہ آپ کتنے محقق ہو، اولیاء اللہ کی تعظیم کے لیے تو نے کتنی بڑی بڑی دلائل جمع کی ہے. جب میں نے بریلیت چھوڑ دی اور دیوبندیت اختیار کی تو اس پر بھی لوگ بہت خوش ہو گئے کہ آپ بہت بڑے اکابر کے دامن میں آئے. آپ نے بہت بڑے بڑے اکابر کے ساتھ اپنا رشتہ بنا لیا. لوگ بہت خوش تھے. حالانکہ بریلیت کے دوران بھی میں قرآن کو نہ سمجھ سکتا تھا، نہ حدیث کو مجھے سمجھتی، اور دیوبندیت کے دور میں بھی اس طرح کا معاملہ تھا. پھر حیاتی مماتی کا اختلاف بن گیا. کچھ دور میں نے حیاتیوں کے ساتھ گزاری، وہ بھی سکون و مزوں کی زندگی تھی. مماتیوں کے ساتھ بھی میں نے زندگی گزاری. سہولیات تھی، دوست تھے، مال بھی زیادہ تھا، مدرسہ بھی تھا، ساتھی بھی تھے، تعظیم بھی تھا، ہر قسم کی تسلی بھی تھی. لیکن جب میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا اے بھائیو، ہم تو اللہ نے تو ہم کو پیدا کیا ہے قرآن کی خدمت کے لیے، محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے اس لیے کہ ہم اس کی نقش قدم پہ چلے. اے میرے بھائیو، مجھے جواب دو. میں نے تو زندگی کو اکابرین کی تعظیم میں گزاری، میں نے تو قبر پرستی میں زندگی گزاری، ہم نے تو بدعات کی، عرصے کی، میلے کی، ہم نے تو شب برات کے روزوں کے لیے ہزار مصنوعی دلائل بیان کی. جو قرآن ہے ابھی تک تو وہ بھی ہم کو نہیں ملا. جو محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے ہم تو ابھی تک اس پر بھی عمل پیرا نہیں ہوئے. ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے سامنے ہمارا کیا عذر ہوگا؟ یہ اکابر تو ہم کو اللہ سے نہیں بچا سکتے. یہ پارٹیاں، یہ تنظیمیں، یہ جھنڈے، یہ ساتھی، یہ مال و دولت، یہ تو اللہ کے سامنے کوئی چیز نہیں.
کہ اے اللہ ہم کو دوبارہ دنیا لے جانا، ہم قرآن کو مانیں گے، ہم محمد مصطفیٰ کی احادیث کو مانیں گے، لیکن وہاں کے رونے کی بجائے اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے اور ہم سن رہے ہیں قرآن و حدیث کو۔ اے کراچی والوں، آئیے عزم کرے، پختہ ارادہ کرے کہ ہم اپنی زندگی کو اہل الحدیث علماء کا جو منہج ہے قرآن و حدیث، اس قرآن و حدیث کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ جتنے بھی پریشانیاں، جتنا بھی تکالیف آئیں گے، ہم پریشانیوں کو برداشت کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم تکالیف کو برداشت کریں گے، انشاءاللہ ہم تو اپنے دوستوں کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم اپنے مدرسے کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم اپنے مساجد کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم اپنے اساتذہ کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن کان کھول کے سن لو، ہم قرآن و حدیث کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ عرض یہ کر رہا تھا حضرات گرامی کہ یہ عقیدہ اللہ نے ہم کو نصیب کیا ہے۔ اے کراچی کے نوجوانوں، اپنی جوانی کو نعمت سمجھو اور صرف کرو اپنی جوانی کو قرآن و حدیث پر۔ اے سفید داڑھی والے اکابر، اس وقت کی قدر کرو، اپنے عقیدے کو قرآن و حدیث کے مطابق کرو۔ اے قابل قدر علماء کرام، اس مشن کی قدر کرو اور اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق کرو۔ اللہ ہماری دنیاوی تکالیف بھی ختم کرے گا اور انشاءاللہ حق کے ہوتے ہوئے اللہ ہم کو عزت بھی دے گا۔ ساتھیوں نے مجھے رسوا کیا، ساتھیوں نے مجھے بے عزت کیا، لیکن اہل الحدیث علماء کا مشہور ہو، انہوں نے مجھے اتنا عزت دیا کہ میرے دل کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچ سکی۔ الحمدللہ میں اس منہج حق سے مطمئن ہوں۔ آپ بھی اللہ کے اس گھر میں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لینا، قرآن و حدیث کے منہج کے ساتھ قیامت تک اور موت تک انشاءاللہ متصل رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ انشاءاللہ شانہ بشانہ ایک آواز اور ایک قوت کے ہوتے ہوئے قرآن و حدیث کے ساتھ دوستی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے عزم کر لینا، نہار منہ انشاءاللہ یہ قرآن و حدیث کا پیغام بیان کرتے رہیں گے یا نہیں کرتے رہیں گے؟ انشاءاللہ عزم کریں گے تمام کراچی تک یہ قرآن و حدیث کا پیغام انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے۔